ایک ایسا حیران کن واقعہ جسے سن کر عقل دنگ رہ جائے۔ جب ایک درخت اپنی جڑوں سمیت زمین سے اکھڑ کر ایک اللہ والے کے پیچھے چلنے لگا۔ یہ کوئی فلم نہیں بلکہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کی سچی کرامت ہے۔ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ کا شمار صغیر کے عظیم اولیاء میں ہوتا ہے۔ آپ کی پوری زندگی عبادت، ریاضت اور اللہ کی محبت میں گزری۔ آپ کا نام سنتے ہی دلوں میں ایک خاص سکون اترتا ہے۔ لوگ دور دور سے آپ کی زیارت کے لیے آتے تھے۔ آپ کی خانقاہ میں ہر وقت ذکر الہی کی صدائیں بلند رہتی تھیں۔ آپ کی صحبت میں بیٹھنے والا کبھی خالی نہیں جاتا تھا۔ آپ کے چہرے پر نور اور آنکھوں میں عاجزی جھلکتی تھی۔ آپ ہمیشہ دنیا سے بے نیاز اور اللہ کی یاد میں مگن رہتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خاص مقام عطا فرمایا، اور آپ کی زندگی میں ایسی ایسی کرامات ظاہر ہوئیں جو آج بھی لوگوں کے ایمان کو تازہ کر دیتی ہے۔ حضرت بابا فرد کی عبادت کا عالم یہ تھا کہ راتوں کو جاگتے رہتے تھے، لمبے لمبے سجدے کرتے اور آنسو بہاتے رہتے تھے۔ آپ کا دل اللہ کی محبت میں ڈوبا رہتا تھا۔ آپ دنیاوی آسائشوں سے مکمل طور پر دور تھے۔ کئی دن فاقہ کر لیتے مگر صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑتے۔ آپ کا ہر لمحہ اللہ کی رضا کے لیے وقف تھا۔ آپ اکثر تنہائی اختیار کرتے اور جنگلوں میں جا کر ذکر کیا کرتے تھے۔ وہاں آپ کا دل مزید اللہ کے قریب ہو جاتا تھا۔ آپ کی یہی ریاضت اور اخلاص تھا جس نے آپ کو اللہ کا محبوب بندہ بنا دیا۔ ایک دن حضرت بابا فرد حسب معمول جنگل کی طرف تشریف لے گئے۔ وہاں ایک پرسکون ماحول تھا۔ ہوا آہستہ آہستہ چل رہی تھی۔ پرندے چہچہا رہے تھے، درختوں کے پتے ہل رہے تھے۔ آپ ایک بڑے درخت کے نیچے جا کر بیٹھ گئے، اپنے آنکھیں بند کیں اور ذکر الہی میں مشغول ہو گئے۔ آپ اس قدر محو ہو گئے کہ دنیا و مافیہا سے بے خبر ہو گئے۔ کچھ لوگ دور سے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ وہ حیران تھے کہ بابا فرد کس قدر اللہ میں گم ہیں۔ کچھ دیر بعد ایک عجیب کیفیت پیدا ہونے لگی۔ ہوا اچانک رک گئی۔ ماحول میں ایک خاموشی چھا گئی۔ لوگوں کو لگا جیسے کچھ ہونے والا ہے۔ اچانک درخت کے پتے زور سے ہلنے لگے۔ لوگوں نے سوچا شاید ہوا چل رہی ہے، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ ہوا بالکل بند تھی۔ پھر بھی درخت حرکت کر رہا تھا۔ لوگ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ دلوں میں خوف اور حیرت بڑھنے لگی۔ اب درخت آہستہ آہستہ اپنی جگہ سے ہلنے لگا۔ اس کی جڑیں زمین سے نکلنے لگیں۔ یہ منظر دیکھ کر لوگوں کے ہوش اڑ گئے۔ کوئی سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ درخت مکمل طور پر زمین سے اکھڑ گیا، اور پھر وہ چلنے لگا۔ جی ہاں، ایک درخت چلنے لگا۔ یہ اللہ کی قدرت کا ایسا منظر تھا جس نے سب کو حیران کر دیا۔ درخت سیدھا حضرت بابا فرد کی طرف بڑھنے لگا۔ لوگ سانس روکی یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ درخت آہستہ آہستہ اب کے قریب آیا، اور پھر اب کے پیچھے جا کر رک گیا، جیسے کوئی غلام اپنے آقا کے پیچھے کھڑا ہو۔ یہ منظر دیکھ کر لوگوں کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ کچھ لوگ خوف سے پیچھے ہٹ گئے، کچھ حیرت میں گم ہو گئے، اور کچھ لوگ فوراً سجدے میں گر گئے۔ انہوں نے اللہ کی قدرت کو پہچان لیا۔ کچھ لوگوں کے دل نرم ہو گئے، انہوں نے توبہ کر لی۔ یہ کرامت ان کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن گئی۔ جب حضرت بابا فرد نے آنکھیں کھولیں تو درخت کو اپنے پیچھے پایا۔ اپنے فوراً سر جھکا لیا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ اپنے فرمایا، یہ سب میرے رب کی قدرت ہے۔ اپنے کبھی اس پر فخر نہیں کیا۔ اپنے لوگوں کو نصیحت کی کہ کرامت پر نہیں، اللہ پر یقین رکھو۔ آپ ہمیشہ عاجزی اختیار کرتے تھے۔ یہی اولیاء کی پہچان ہوتی ہے۔ اس واقعے کے بعد لوگوں کا ایمان تازہ ہو گیا۔ انہوں نے اللہ کی قدرت کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور ان کے دل اللہ کی طرف مائل ہو گئے۔ یہ واقعہ صرف ایک کرامت نہیں تھا، بلکہ ایک پیغام تھا کہ اللہ اپنے بندوں کو عزت دیتا ہے۔ حضرت بابا فرد کی زندگی اللہ کی محبت کی مثال تھی۔ آپ کا ہر عمل اسی محبت کے لیے تھا۔ اپنے ہر حال میں صبر کیا، اور ہر نعمت پر شکر ادا کیا۔ آپ ہمیشہ اللہ سے ڈرتے تھے اور گناہوں سے بچتے تھے۔ اس کرامت نے کئی لوگوں کی زندگی بدل دی۔
وہ گناہوں سے توبہ کر کے نیک بن گئے۔ یہ واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور اپنے بندوں کے ذریعے اپنی نشانیاں ظاہر کرتا ہے۔ حضرت بابا فرد کی زندگی ہمارے لیے مشل راہ ہے۔ اللہ ہمیں بھی اپنے نیک بندوں جیسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں سچا ایمان، صبر اور تقوی نصیب فرما۔ ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے بھر دے۔ ہمیں گناہوں سے بچا اور ہمیں اپنے مقرب بندوں میں شامل فرما۔ آمین۔ اگر آپ کو ایسے ایمان افروز واقعات پسند ہیں تو ملتان اولیاء ملتان کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔